جی السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو پہلے ہمارے چینل کو لائک بھی کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتے ہیں مکمل اینڈ تک دیکھیں، اور اینڈ پہ آپ نے کومنٹ لازمی کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہماری ہو جائے گی۔ زویا نے کرایہ دینے سے انکار کر دیا۔ شروز نے کہا کل خالی کرو۔ زویا ہنسی اور بولی پہلے سنو تو۔ زویا لاہور پڑھنے آتی تھی اکیلی۔ شروز کا گھر تھا اوپر والا پورشن۔ زویا نے کرایہ پر کمرہ لیا تھا۔ شروز بہت سخت مزاج لگتا تھا۔ زویا کو پہلے دن سے ہی زویا کے پاس پیسے کم تھے، نوکری بھی نہیں تھی۔ کرایہ دینے کا وقت آ گیا۔ شروز نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زویا نے دروازہ کھولا۔ شروز نے کہا کرایہ لاؤ زویا۔ زویا نے کہا ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ شروز نے کہا کل خالی کرو کمرہ۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شروز نے کہا بلکہ شروز نے دیکھا اور کچھ نہ بولا۔ اگلے دن زویا سامان باندھ رہی تھی۔ شروز اوپر سے اتر رہا تھا، رک گیا اور پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ زویا نے کہا کوئی اور کمرہ ڈھونڈنے۔ شروز نے کہا کرایہ نہیں ہے تو کیوں نہیں بتایا؟ زویا نے کہا شرم آتی ہے مانگتے ہوئے۔ شروز خاموش ہو گیا اور چلا گیا۔ رات کو زویا کے دروازے پر بیل بجائی۔ زویا نے دروازہ کھولا تو شروز کھڑا تھا، ہاتھ میں کھانا تھا۔ شروز نے کہا کھا لو۔ زویا نے کہا شکریہ مگر پیسے نہیں ہیں۔ شروز نے کہا پیسے مت دو، بس برتن دھو دینا۔ زویا حیران ہو گئی اور مسکرا دی۔ آہستہ آہستہ زویا اور شروز میں باتیں ہونے لگی۔ زویا نے بتایا میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ماں بیمار ہے گھر پر۔ شروز نے سنا اور چپ ہو گیا۔ ایک دن زویا کی ماں کا فون آیا ہسپتال سے۔ زویا رو پڑی۔ شروز نے پوچھا کیا ہوا؟ زویا نے کہا ماں کی دوا کے لیے پیسے چاہیے۔ شروز نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا۔ اگلے دن شروز نے زویا کو لفافہ تھما دیا۔ زویا نے کھولا تو اس میں پیسے تھے۔ زویا نے کہا یہ کیا ہے؟ کہاں سے آئے؟ شروز نے کہا تمہاری تنخواہ ہے۔ زویا نے کہا کون سی تنخواہ؟ شروز نے کہا تم اب میرے آفس میں کام کرو گی۔ زویا خوش ہو گئی اور شکریہ کہا۔ مہینے گزر گئے۔ زویا اور شروز قریب آ گئے، ہنستے بولتے رہتے تھے۔ ایک دن زویا نے شروز کا کمرہ صاف کیا تو الماری میں تصویر دیکھی ایک لڑکی کی۔ زویا نے پوچھا یہ
کون ہے؟ زویا نے پوچھا، یہ کون ہے؟ شہروز کا چہرہ اتر گیا اور بولا، میری منگیتر تھی، فوت ہو گئی۔ زویا چپ ہو گئی اور کچھ نہ بول سکی۔ اس دن کے بعد زویا نے شہروز سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ شہروز نے پوچھا، کیا ہوا؟ زویا نے کہا، کچھ نہیں، بس ویسے شرما رہی تھی۔ شہروز سمجھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ 2 ماہ بعد زویا کا آخری پیپر تھا۔ زویا بہت خوش تھی۔ شہروز نے کہا، پارٹی کرتے ہیں؟ زویا نے کہا، کہاں؟ ٹھیک ہے۔ دونوں چھت پر بیٹھ گئے، چائے پی رہے تھے۔ شہروز نے کہا، زویا سچ بتاؤ، کب پیار ہوا مجھ سے؟ زویا نے کہا، جس دن تم نے ماں کی دوائی کے لیے پیسے دیے تھے، اس دن سے۔ شہروز نے کہا، جھوٹی زویا؟ زویا نے کہا، سچ میں شہروز جان۔ 1 سال بعد زویا کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ زویا نے کہا، اب میں گھر جا رہی ہوں۔ شہروز نے کہا، میں گھر جا رہی ہوں۔ شہروز نے کہا، کرایہ تو دو زویا۔ زویا نے کہا، کتنا؟ شہروز نے کہا، 1 وعدہ کرو۔ زویا نے کہا، کیا؟ شہروز نے کہا، میرے ساتھ رہو گی ہمیشہ کے لیے؟ زویا نے کہا، ہاں، کر لوں گی۔ شہروز نے کہا، پھر کرایہ معاف۔ اگلے مہینے زویا نے اور شہروز کا نکاح ہو گیا، سادہ سا۔ شہروز نے کہا، زویا سچ بتاؤ، کمرہ کیوں نہیں چھوڑا تھا اس دن؟ زویا نے کہا، ڈرتی تھی اکیلے رہنے کے لیے۔ اکیلے رہنے سے؟ شہروز نے کہا، اب ڈرتی ہو؟ زویا نے کہا، نہیں، اب تم ہو۔ بس 5 سال گزر گئے خوشی سے۔ شہروز نے زویا کو بھی کبھی دکھ نہیں دیا اور زویا نے شہروز کو بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ان کا بیٹا پیدا ہوا، اسکول جانے لگا، معصوم سا۔ شہروز نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، شکریہ زویا، تم نے کرائے کے کمرے کو اپنا گھر بنا دیا۔ زویا نے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ شہروز نے کہا، نہیں، تمہاری ہمت کا کام ہے۔ یہ کہانی ختم ہوئی، مگر سبق یہ رہا، کبھی کبھی سختی کے پیچھے نرمی چھپی ہوتی ہے۔ اگر دل دیکھو تو ہمیشہ اللہ ہنستے بستے جوڑے سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔
تو آپ کو بتایا کہ آپ کی محبت سے ہمارا اتنا یوٹیوب پہ لائک اور سبسکرائب بھی ہو چکے ہیں. یہ آپ کی محبتوں کا صرف لائک اور کمنٹ کرنے سے ہمیں امید ہو جاتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ لائک اینڈ سبسکرائب دبا کے کریں. اور